السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے والدین کی خدمت میں چند اہم گزارشات۔ معزز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بخاری۔ اس حدیث شریف سے اولاد کی تربیت کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اولاد کی تربیت کے معاملے میں ویسے تو والدین پر بڑی بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن ہم یہاں صرف ازدواجی زندگی کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بلوغت کے مسائل۔ بلوغت کی حدوں میں داخل ہونے والے لڑکوں اور لڑکیوں کو بلوغت کے مسائل سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اس بارے میں دو متضاد انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اپنے اولاد کے سامنے نہ خود ایسے مسائل کا ذکر کرنا پسند کرتا ہے، نہ ہی بچوں کی زبان سے ان کا تذکرہ سننا پسند کرتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مغربی طرز معاشرت کا اس حد تک دل دادا ہے کہ اہل مغرب کی طرح اسکولوں میں باقاعدہ جنسی تعلیم کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ یہ دونوں انداز فکر افراط و تفریط کے حامل ہیں۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ بلوغت کے قریب پہنچتے ہوئے بچوں کے مسائل کا والدین خود احساس کریں اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی رہنمائی کریں، ورنہ ذرائع ابلاغ کے فتنے، ریڈیو، ٹی وی، وی سی آر، بازاری ناول، فحاشی پھیلانے والے روزنامے، ہفت روزے، رسائل، جرائد اور دیگر لٹریچر کا سیلاب ناپختہ ذہن اور اٹھتی ہوئی جوانی کی عمر میں بڑی آسانی سے بچوں کو غلط راستے پر ڈال سکتا ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھیے، بعض اوقات معمولی سی کوتاہی اور لغزش کی تلافی عمر بھر کی جد و جہد سے بھی ممکن نہیں رہتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہن بلوغت کے مسائل، طہارت، نجاست، جنابت، حیض، نفاس، استحاضہ وغیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے زیادہ حیادار اور غیرت مند تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل بتانے میں شرم یا جھجک محسوس نہیں کی۔ نہ صحابہ کرام اور صحابیات کو ایسے مسائل دریافت کرنے پر کبھی روکا یا ٹوکا، بلکہ بعض اوقات اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے مسائل بتا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا انصاری خواتین کی اس بات پر بہت تعریف کیا کرتی کہ وہ دینی مسائل دریافت کرنے میں
جھجک محسوس نہیں کرتی تھی۔ مسلم۔ معزز سامعین، نکاح میں لڑکیوں کی رضامندی۔ اس سے قبل ہم واضح کر چکے ہیں کہ اسلام عورت کو بھی مرد کی طرح اپنا رفیق زندگی منتخب کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ لڑکے کی پسند یا ناپسند کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ بعض اوقات لڑکے خود بھی ضد کر کے یا کسی نہ کسی طرح اپنے رد عمل کا اظہار کر کے اپنی بات منوا لیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں لڑکیوں کی پسند یا ناپسند کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ کچھ تو لڑکیوں میں قدرتی طور پر لڑکوں کی نسبت جھجک زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار نہیں کر پاتی۔ کچھ مشرقی رسم و رواج ایسے ہیں کہ اس معاملے میں لڑکی کا اظہار خیال بے شرمی کی بات سمجھی جاتی ہے، اور والدین اپنی بیٹیوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں ان کے رشتے طے کر دیں، بیٹیوں کو زبان بند کر کے وہاں چلی جانا چاہیے۔ معزز سامعین، شرعاً یہ طرز عمل درست نہیں۔ لڑکی کی مرضی کے بغیر کیے گئے نکاح کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو پورا اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو نکاح باقی رکھے، چاہے تو ختم کر دے۔ ابو داؤد۔ لہذا نکاح سے قبل لڑکوں کی طرح لڑکیوں کو بھی اپنی پسند یا ناپسند کے اظہار کا پورا موقع دینا چاہیے۔ اگر والدین لڑکی کے انتخاب کو کسی وجہ سے غلط سمجھتے ہوں تو اسے زندگی کے نشیب و فراز سے آگاہ کر کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کی پسند کو بدل دیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی مرضی کے بغیر زبردستی کسی جگہ اس کا نکاح کر دیں۔ یہ طرز عمل نہ صرف شرعاً جائز نہیں بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے نتائج تکلیف دہ اور پریشان کن برآمد ہو سکتے ہیں، یعنی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، بے جوڑ رشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال و دولت کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو۔ بخاری۔ معزز سامعین، اس حدیث شریف میں واضح طور پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ رشتے طے کرتے وقت دینداری کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ اچھا خاندان، اچھی شکل، اچھی معیشت دیکھنا شرعاً منع ہے، نہ عیب۔ اگر یہ سب یا ان میں سے بعض میسر آ جائیں تو بہت اچھا ہے، لیکن شریعت جس چیز کو ان سب پر مقدم رکھنے کا حکم دیتی ہے وہ ہے دینداری۔ بدقسمتی سے جب سے مادہ پرستی کی دوڑ شروع ہوئی ہے، کتنے ہی دیندار گھرانے ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دلاتے ہیں، پاکیزہ اور صاف ستھرے ماحول میں ان کی تربیت کرتے ہیں، لیکن نکاح کے وقت دنیا کی چمک دمک سے مرعوب ہو کر بیٹی کے اچھے مستقبل کی تمنا میں بے دین یا بدعتی یا مشرک گھرانوں میں اپنی بیٹیاں بیاہ دیتے ہیں، اور یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بیٹی نئے گھر میں جا کر اپنا ماحول خود
بنا لے گی۔ بعض باہمت سلیقہ شعار اور خوش قسمت خواتین کی استثنائی مثالوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عمومی حقائق یہی بتلاتے ہیں کہ ایسی خواتین کے بعد میں بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خود والدین بھی زندگی بھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے مزاج میں دوسروں کو ڈھالنے کی بجائے خود ڈھلنے کی صفت غالب رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں لینے کی اجازت ہے، دینے کی نہیں۔ کم از کم دیندار گھرانوں میں کفر و دین کا اصول کسی قیمت پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ رشتہ طے کرتے وقت یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نیک مرد و عورت کا یہی دنیاوی نکاح قیامت کے روز جنت میں دائمی تعلق کی بنیاد بنے گا۔ لیکن اگر فریقین میں سے ایک موحد، نیک اور متقی ہو اور فریق ثانی اس کے برعکس، تو اس دنیا میں تعلق نبھانے کے باوجود آخرت میں یہ تعلق ٹوٹ جائے گا اور جنت میں جانے والے مرد یا عورت کا کسی دوسرے موحد اور نیک عورت یا نیک مرد سے نکاح کر دیا جائے گا۔ لہذا نکاح کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک یاد رکھنا چاہیے: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سورہ نور۔ معزز سامعین، جہیز کا مادہ جہیز ہے، جس کا مطلب ہے سامان کی تیاری۔ اسی مادے سے تجہیز کا لفظ بنا ہے، جو میت کے لیے تکفین کے اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے میت کو قبر میں پہنچانے کے لیے سامان تیار کرنا۔ جہیز اس سامان کو کہا جاتا ہے جو دلہن کو نیا گھر بنانے یا بسانے کے لیے والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، گزشتہ دروس میں آپ معلوم کر چکے ہیں کہ خاندانی نظم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام یا محافظ بنانے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ مرد اپنے خاندان یعنی بیوی بچوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ سورہ نساء۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد اول روز سے ہی گھر بنانے اور چلانے کے تمام اخراجات مرد کے ذمے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق متعین کرتے ہوئے یہ بات بیوی کے حقوق میں شامل فرمائی ہے کہ ان کا نان و نفقہ ہر صورت میں مرد کے ذمے ہے، خواہ عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ نکاح کے وقت شریعت نے مرد پر یہ فرض عائد کیا ہے کہ وہ حسب استطاعت عورت کو مہر ادا کرے۔ یہ بھی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی نظر میں مرد عورت پر خرچ کرنے کا پابند ہے، عورت خرچ کرنے کی پابند نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی شریعت نے اسی اصول کو پیش نظر رکھا ہے۔ شوہر چونکہ قانونی طور پر بیوی کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، لہذا مالدار شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جبکہ مالدار بیوی اپنے شوہر کو اس لیے زکوٰۃ دے سکتی ہے کہ وہ قانونی طور پر مرد کے اخراجات کی ذمہ دار نہیں۔
معزز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیوں کی شادی کی۔ ان میں سے ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور رقیہ رضی اللہ عنہا کو کسی قسم کا جہیز دینا ثابت نہیں، البتہ زینب رضی اللہ عنہا کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک ہار دیا تھا، جو جنگ بدر میں زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص رضی اللہ عنہ کو چھڑوانے کے لیے بطور فدیہ بھجوایا تھا، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورے کے بعد واپس بھجوا دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے مہر میں ایک ڈھال دی تھی، جسے فروخت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گھر کا ضروری سامان، پانی کی مشک، تکیا، ایک چادر وغیرہ بنا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص نادار اور غریب ہو تو عورت کے والدین حسب استطاعت اپنے داماد سے تعاون کرنے کے لیے گھر کا بنیادی اور ضروری سامان دے سکتے ہیں۔ آج کل جس طرح نکاح سے قبل جہیز کے لیے مطالبات ہوتے ہیں اور پھر نکاح کے موقع پر جس اہتمام کے ساتھ اس کی نمائش ہوتی ہے، شرعاً حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور فخر کرنے والے آدمی کو پسند نہیں کرتا، سورہ لقمان۔ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا عبرتناک واقعہ بیان کیا، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا اور جی میں اپنے لباس پر اترا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ والدین کی اپنی رغبت اور مرضی کے بغیر مجبوراً ان سے جہیز بنوانا یقیناً باطل طریقے سے مال کھانے کے ضمن میں آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، سورہ نساء۔ لہٰذا اگر کسی نے زبردستی جہیز حاصل کیا تو اس آیت کی روح سے وہ قطعی حرام ہے، جسے واپس لوٹانا چاہیے یا معاف کروانا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلم۔ ایک روایت میں ارشاد مبارک ہے، ظلم قیامت کے روز اندھیرا بن کر آئے گا، بخاری۔ بیٹی کے والدین سے زبردستی جہیز حاصل کرنا صریحاً ظلم ہے۔ ایسا ظلم کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں دنیا کے اس معمولی لالچ کے بدلے میں آخرت کا عظیم خسارہ مول نہ لینا پڑ جائے، جہاں حقوق کی ادائیگی مال سے نہیں اعمال سے ہوگی۔ قرآن و حدیث کے ان احکام کے علاوہ ایسے جہیز کے دنیاوی مفسدات اس قدر ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں۔ غریب والدین جو ایک بیٹی کا جہیز بنانے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، ان کے ہاں اگر 3 یا 4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے۔ ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، والدین قرض لے کر جہیز بنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور وہی نکاح جسے شریعت 2 خاندانوں کے درمیان محبت، مودت اور رحمت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے، باہمی نفرت، عداوت
اور دشمنی کا باعث بن جاتا ہے۔ وہی بیٹیاں جن کی پرورش اور نکاح پر جہنم سے رکاوٹ کی خوشخبری دی گئی ہے، معاشرے کی اس مذموم رسم کی وجہ سے نحوست کی علامت بن جاتی ہے۔ بیٹیاں الگ ذہنی اذیت اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، اور یہ عالمی ادارے کے رپورٹ کے مطابق بہت سارے ممالک میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے اس میں غور و فکر کریں اور اس کے لیے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کریں، جس سے ہم کو ہر معاملے میں روشنی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، جو لوگ زیادہ جہیز دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، وہ زیادہ جہیز دینے کے عوض شوہر سے اس کی استطاعت سے کہیں زیادہ حق مہر لکھوا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ حالانکہ میاں بیوی کے رشتے کی اصل بنیاد باہمی خلوص، وفاداری اور اعتماد ہے۔ اگر یہ نہ ہو، کروڑوں کے زر و جواہر بھی اس کا متبادل نہیں بن سکتے، اور اگر یہ چیز موجود ہو تو فاقہ کشی بھی اس نازک رشتے کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ زیادہ جہیز دینا اور پھر زیادہ حق مہر لکھوانا میاں بیوی کے باہمی رشتے کو مضبوط تو نہیں بناتا، البتہ دونوں کے تعلقات میں بال یعنی وبال ضرور آ جاتا ہے۔ بسا اوقات مستقبل میں پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ معزز سامعین، جہیز کے اس مذموم رسم پر مسلمانوں کو اس پہلو سے بھی غور کرنا چاہیے کہ ہندوؤں کے ہاں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینے کا قانون نہیں، لہذا وہ شادی کے موقع پر جہیز کی شکل میں بھی اپنی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ سامان دے کر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نہ صرف جہیز کے معاملے میں بلکہ وراثت کے معاملے میں بھی ہندوؤں جیسا طرز عمل اپنانا شروع کر دیا ہے۔ بہت سے لوگ بیٹیوں کو جہیز دینے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا حق وراثت بھی ادا کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ سراسر شریعت کے خلاف ورزی اور کفار کی اتباع ہے، جس سے مسلمانوں کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ معزز سامعین، ہم لڑکوں کے والدین سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اس خطرناک ناسور کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم وہی اٹھا سکتے ہیں اور انہیں ہی اٹھانا چاہیے۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جہیز کے رسم کے خلاف جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں بے پناہ انعامات سے نواز دے، اور بعید نہیں کہ ظلم سے جہیز حاصل کرنے والوں کو کل کلاں خود اپنی ہی بیٹیوں کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان کن اور تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ معزز سامعین، یعنی حالات کو بدلنے والا اللہ ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ربط میں رہنا چاہیے، اس کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اسی ڈر سے انسان صحیح راستے کو اپناتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے انسان ایمان اور اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ معزز سامعین، نکاح کے مسائل ہماری عملی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم نے امکانی حد تک اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے
نکاح کے مسائل کو پیش کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ تمام اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ معزز سامعین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، یقیناً تو خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے، اس لیے کہ ان تمام حل جو زندگی کے مسائل کا جو حل ہے وہ صرف کتاب و سنت میں ہے، قرآن اور صحیح احادیث میں ہے۔ والصلاة والسلام علی النبی والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔